بہار شریعت۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، بے حد و شمار درود السلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت پروگرام، معلوماتی پروگرام آئیڈیز بہار شریعت، جس میں ہم شرعی مسائل کا حل جانتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا سید زین العابدین شاہ صاحب۔ ان کے ساتھ ہم نے جو پیچھے پروگرام کیے، اس میں ہم نے نکاح کے مسائل اور اس کی اہمیت اور اس کے جو ضروری معاملات ہیں وہ الحمدللہ ہم نے علامہ صاحب سے جانے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی بہت اہم ترین ہے۔ جی ہاں، آج ٹاپک ہے طلاق، اور اس کے مسائل کو جاننا بھی ہر جوڑے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، بلکہ جڑنے سے پہلے اگر جان لیا جائے نا تو بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ قبلہ شاہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب، تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، بڑا اہم ترین آج موضوع ہے طلاق کے حوالے سے۔ تو کیا گھریلو ناچاکیوں کا پہلا حل یا واحد حل طلاق ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ سب جی گزارش ہے اس بارے میں، بلکہ آپ کا سوال کا جواب عرض کرنے سے پہلے ناظرین کے لیے صرف ایک جملہ عرض کروں گا۔ دیکھیں، شرع کا جو معاملہ بھی ہو نا، اس کو سیکھ لینے میں عافیت ہوتی ہے، جان لینے میں عافیت۔ یہ نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، خاص طور پہ اس تقریب میں جس وقت نکاح منعقد ہو رہا ہے، ضرور بھی ضرور بیٹا بیٹی دونوں کو بٹھا کر سمجھا دینی چاہیے۔ بہت اچھے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اول تو کوئی ہمت نہیں کرتا، بالفرض اگر کوئی ہمت کر کے بیان کرنے لگے تو پاس بیٹھے موجود جو بزرگ قسم کے افراد ہوتے ہیں نا، وہ فوراً کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ ایس خوشی دے موقع تے کی کم کرنے لگے، یعنی اس کو ٹوک دیتے ہیں، شاید ہو سکتا ہے اس سے بے برکتی ہوگی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بے برکتی نہیں، بلکہ یہ اس لیے سکھائے جائیں کہ انہوں نے اپنی آئندہ زندگی آگے گزارنی کیسے ہے۔ آپ کا یہ حکم کہ گھریلو ناچاکیوں کا جو واحد حل ہے کو طلاق ہے، اس پر بھی عرض کروں گا۔ دیکھیں، نکاح کے بعد شوہر کہا اپنی زوجہ کے ساتھ اختلاف، یہ فطری عمل ہے، فکر کی وجہ سے ہوتا ہے نا، ظاہر ہے اس کی عقل تربیت اپنی ہے، لڑکی کی عقل تربیت اپنی ہے، اور دونوں گھریلو جو معاملات ہیں وہ شاید ہو سکتا ہے ان کے جینے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، تو اختلاف ہوگا۔ تو شرع نے اس کے بارے میں احکام دیے۔ سب سے پہلا حق جو قرآن عزیز نے بیان فرمانا وہ یہ کہ اگر اختلاف ہو جائے نا میاں بیوی کا آپس میں، مفہوماً عرض کر رہا ہوں، تو حکم یہ دیا فرمایا آپس میں بیٹھ کے سلجھا لیں۔ بہت اچھی بات ہے، دونوں بیٹھیں، جو شکوہ شکایت ہے، اگر زوجہ کو کوئی شکایت ہے بیگم کو، تو وہ اپنے شوہر سے ڈسکس کر لے، اگر شوہر کو کوئی شکایت ہے تو وہ اپنی بیوی سے کر لے، صحیح حل کر لے، اور اس سے مؤثر حل کوئی نہیں ہوتا، یہ بڑا بہترین حل ہوتا ہے، اور یہ ایسا مقام ہے اس میں اللہ رب العالمین جل وعلا از خود اپنی جناب سے الفت پیدا کر دیتا ہے، اللہ خود ہی، یہ تجربے کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اگر مثال کے طور پہ یہ جو معاملہ ہے، یہ مرحلہ کام نہ آئے، کارآمد ثابت نہ ہو، تو پھر دوسرا حل یہ ہے، شوہر کو حکم ہے کہ تم خاموشی اختیار کرو، تم اس کے ساتھ نہ بات کرنا چھوڑ دو، تم اس سے اپنا بستر الگ کر لو۔ اس کو صرف احساس دلانا ہے کہ جس کے لیے میں خاندان کنبہ سب کو چھوڑ کے آئی ہے، وہ میرے ساتھ بات ہی نہیں کرتا۔ اس کو احساس ہو جائے گا، اگر شوہر کو بیوی سے کوئی شکایت ہے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ مرحلہ بھی، یہ دو مرحلے۔ تیسرا مرحلہ کہا کہ اگر پہلے دو کام نہیں آتے تو تیسرے مرحلے میں اجازت ہے کہ شوہر خاتون کو کچھ ضرب لگا سکتا ہے، لیکن یہ ضرب ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے جسم پر نشان پڑ جائے۔ یہ اس کی ہمارے فقہا فرماتے ہیں مسواک کے ساتھ کوئی بھی ایسی چیز جو ہلکی پھلکی، صرف عورت کو احساس دلانا ہے کہ پہلے اس نے بیٹھ کر معاملہ حل کرنے کی کوشش کی، نہیں ہوا، پھر اس نے بات کرنا چھوڑ دیا، مسئلہ حل نہیں ہوا، اب تو وہ ضرب لگانے پہ آ گیا ہے، سمجھ آ جائے گی اس کو، یعنی وہ دب جائے گی، اس کو پتہ چل جائے گا۔ اگر یہ مرحلہ بھی کامیاب نہ ہو تو چوتھا مرحلہ قرآن عزیز نے بیان کیا، فرمایا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ ایسی صورت میں ایک سمجھدار آدمی اس طرف سے مقرر کرو، دوسرا اس طرف سے مقرر کرو، وہ ان دونوں کو سمجھائیں کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کیا مراحل ہیں، جو اختلافات ہیں ان کو دور کر کے ان کی زندگی کی گاڑی آگے چلا دیں۔ یہ چار مرحلے اگر کام نہ آئے، اگر چار مرحلے قرآن عزیز نے بیان کیا اگر کام نہ آئے، تو پانچویں مرحلے پر جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے بوقت ضرورت اور اشد ضرورت، اگر شوہر طلاق دینا چاہے تو ایک طلاق دے، ایک طلاق دے۔ ہاں جی۔ اور قبلہ شاہ صاحب، عجیب بات کیا ہے کہ یہاں پہلے 3 فائر کر دیتے ہیں جی، اس کے بعد ان چاروں مرحلوں پر جس پہ پہلے بالکل راضی نہیں تھے بات کرنے پر یا کوئی معاملہ کرنے پر، پھر ہر قسم کے معاملے پر راضی ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہم بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، ہم یہ کر لیتے ہیں، ہم بڑوں کو شامل کر لیتے ہیں، اور بھائی یہ سب پہلے کرنا تھا، پہلے کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، میں چاہوں گا قبلہ شاہ صاحب کہ ہمارے ناظرین کے لیے
ابتدائی طور پر کچھ ایسی باتیں ارشاد فرمائیں کہ ان کو پتہ لگ جائے آسانی سے کہ بھئی طلاق ہے کیا. اصل میں بات یہ ہے، جیسے میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ فکری اختلاف ہونا تربیت کی بنا پہ اور عقل فہم کی بنا پہ وہ ممکن ہے. قرآن عزیز نے یہ جو ایک مرحلہ دیا نا، شرع نے ایک اصول دیا کہ مثال کے طور پہ اگر ناچاکی اتنی بڑھ گئی ہے، یہ بھی عافیت کی ایک راہ ہے، تو بجائے اس کے کہ خاندانوں کا کوئی نقصان ہو، یہ الگ ہو جائے. صحیح. ان کی جو علیحدگی ہے نا، یہ لفظ طلاق کے ساتھ ہوگی، اور اس لفظ کی وضع ہی فراق اور جدائی کے لیے ہے. صحیح. جب یہ لفظ بولا جائے گا نا، ہمارے ہاں یہ لوگ بات کرتے ہیں، چلے یہی اس کو حل کر دیتے ہیں، لفظ طلاق کا بولتے ہیں لیکن بعد میں کہتے ہیں میرا ارادہ نہیں تھا، اللہ، میرا طلاق دینے کا ارادہ نہیں تھا، میں تو ڈرانا چاہ رہا تھا. یہ لیکن یاد رکھیے اس لفظ کی وجہ ڈرانے کے لیے نہیں ہے. اس لفظ کو واضح نے جب وضع کیا، بنایا، تو بنایا ہی اس لیے تھا کہ یہ جدائی اور فراق پر دلالت کرے گا. جیسے ہی لفظ منہ سے نکل گیا تو اب آپ کا یہ ارادہ اور کوئی بھی چیز، پھر آگے حدیثیں سناتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار تو نیتوں پر ہے. پھر آگے حدیثیں سناتے ہیں، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے واضح احکام اس لفظ کے بارے میں موجود ہیں. فرمایا کچھ الفاظ ایسے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں کہ اگر سنجیدگی میں کیے جائیں تو وہ سنجیدہ، حتیٰ کہ اگر ان کو استہزاء، مذاق، خوش طبی میں بھی کیا جائے نا تو تب بھی وہ سنجیدہ، اللہ، یعنی اس پر حکم نافذ ہو جائے گا. صحیح. ان میں سے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے طلاق بھی ارشاد فرمایا. اللہ اکبر. قبلہ شاہ صاحب یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ اگر بامر مجبوری کو ایسے حالات ہو جائیں کہ مزید کو دشمنیاں بڑھنے کا اندیشہ ہو، تو ایسے میں بامر مجبوری طلاق دینی ہی پڑ جائے تو اس کا مسنون طریقہ کیا ہے اور اس کا نتیجہ اور ضرورت کے وقت مسنون طلاق دینے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اچھا، دو لفظوں کی وضاحت کروں گا. ایک تو یہ کہ مسنون کا لفظ ہم بول رہے ہیں، طلاق مسنون، جی یہ بات، تو اس کو مثال کے طور پہ کوئی ناظر یہ نہ سمجھے بھئی یہ بھی کوئی سنت ہے. ہاں بالکل، یہ بات سنت کا اصل جو مطلب ہے نا، یہاں پر وہ طریقہ جو آپ کو سمجھانا مقصود ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ طریقہ جو تمہاری عافیت کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس کو مسنون ہم کہہ رہے ہیں. بہت اچھا. اچھا، ایک چیز اور یہ بھی کہ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ شرع نے طلاق کا اختیار عورت کو نہیں دیا، مرد کو دیا. صحیح. یہ بڑی پتہ کی بات ہے، اس لیے کہ بنسبت عورت کے جو مرد کا فہم اور عقل ہے نا، جہاں جا کے اس کی سوچ کام کرتی ہے وہاں عورت کی نہیں پہنچتی. عورت میں جذبات زیادہ ہیں، اس میں فہم زیادہ ہے، معاملہ فہمی زیادہ. بہت اچھا. تو اختیار اس کو اس لیے دیا ہے کہ یہ معاملات میں اچھی طرح سوچ بچار کر کے پھر طلاق دے گا، جذبات میں نہیں آئے گا. لیکن ہمارے ہاں جو مرد ہے نا، یہ بھی عورتیں ہو گئی ہیں اب، یعنی جذبات میں آئے، مرحلہ کوئی بھی خراب ہوا تو فوراً 3 طلاقیں دے گے، تو مسئلہ سارا ختم کر دیا. گزارش یہ ہے اس کے بارے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے جو سنت طریقہ، یعنی جو حضور نے بتلایا ہے، اگر کوئی بندہ طلاق دینے تک آ ہی جائے تو وہ شرائط کے ساتھ ایک طلاق دے. ایک طلاق دے گا. شرائط کیا ہے؟ پاکی کے عالم میں طلاق دے گا، یعنی خاتون ایام خاص میں نہ ہو، وہ پاکی کے ایام میں ہو، پہلی شرط. صحیح. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس نے ان پاکی کے ایام میں اپنی زوجہ سے قربت بھی نہ کی ہو. یہ شرط ہے. یہ 2 شرطیں اس لیے لگائی ہیں کہ مرد ارادہ کر چکا ہے تو سوچنے کا اس کو تھوڑا سا ٹائم دے دیا جائے، یہ بات کہہ کر کہ پاکی کے ایام میں دینی ہے، اور ایسے ایام میں دینی ہے کہ جس میں پاکی بھی ہے لیکن ساتھ قربت بھی اپنی خاتون سے نہیں کی. سوچنے کا موقع ملے گا، باز آ جائے گا، نہیں دے گا. لیکن بالفرض اگر دینا ہی چاہتا ہے تو ایک طلاق دے اور اس کے بعد خاموشی اختیار کرے. دوران عدت اگر رجوع کا موقع مل جائے تو رجوع کر لیں، یعنی معاملہ فہمی ہو جائے تو رجوع کر لیں. اگر موقع نہ ملا تو پھر عافیت کے ساتھ جیسے ہی عدت گزرے گی نکاح ختم ہو جائے گا. اس میں بھی ایک فائدہ ہے، وہ یہ کہ اگر بالفرض عدت ختم ہو جانے کے بعد ایک طلاق سے ہی نکاح جب ختم ہو گیا، یہ معاملہ بھی گزر گیا، اب آ کے اگر ارادہ بنا ان کا کہ چلے واپس پھر صلح کر لیتے ہیں تو شرع ان کو صلح کی اجازت دے گی. اچھا، یہ تجدید نکاح کے ساتھ دوبارہ صلح کر سکتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بہت زیادہ جذبات یاب ہو رہے ہیں تو کم سے کم یہ رویہ تو اختیار کیجئے کہ ایک طلاق والا ہی معاملہ کیا جائے. ویسے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچائے اور محبت سے، پیار سے، امن کے ساتھ زندگی گزارنا نصیب ہو. علامہ صاحب ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ طلاق دینے کا غلط طریقہ کیا ہے اور پھر اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں اور کس حد تک پھر معاملہ جاتا ہے. لفظوں کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں ساتھ ہی، یعنی ناظرین کے لیے، آپ کو تو بحمداللہ تعالی معلوم ہے طلاق دینے کا غلط طریقہ. اب ایک تو طلاق کے اوپر غلط طریقہ، یہ ناظرین کے لیے مطلب یہ ہے کہ شرع آپ کو جس حد تک جانے کی اجازت نہیں دیتی وہ طریقہ کیا ہے آپ اختیار کریں، پھر اس کے نقصانات کیا ہوں گے. صحیح. وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جیسے ہی کہا، جذبات ہوئے، کوئی لڑائی جھگڑا فساد آپس میں ہوا تو ساتھ ہی ایک ہی جملے کے ساتھ مثال کے طور پہ شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں کہہ دیتا ہے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، یہ مرحلہ. یا ایک ہی جملہ کہتا ہے کہ میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں، میری طرف سے 3 طلاقیں.
تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ یہ شرع اس کو ناپسند کرتی. اللہ یہ طریقہ بدعت کہلاتا ہے. طلاق دینے کا یہ طریقہ خلاف سنت ہے، خلاف شرع ہے. لیکن یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے، اب دیکھیے آپ نے نقصان کا لفظ بولا نا، اس کی وضاحت یہ ہے. اب نقصان یہ ہوا کہ طریقہ اگرچہ غلط اختیار کیا ہے، لیکن جو منہ سے نکل گیا نا وہ نافذ ہے. طلاق 3 ہو گئی. اور طلاق 3 ہونے کا مطلب یہ ہے، اچھا یہ بھی شرع کی مہربانی ہے. بعد میں آگے کہتے ہیں کہ شرع اتنی سخت تو نہیں ہے کہ 3 طلاقیں ہم نے دی ہیں اور شرع کہتی ہے کہ اب بیوی آرام ہے. بعد میں آگے ایسی بات کرتے ہیں. جواب یہ ہے، یا جان لیجئے، یہ شرع کی نرمی ہے کہ اس نے آپ کے اس نازک رشتے کو ختم کرنے کے لیے آپ کو 3 چانس دیے ہیں. شرع با اختیار تھی، ایک بار ہی معاملہ ختم کر دیتی تو کس نے پوچھنا تھا؟ اللہ اکبر، واہ واہ. ایک طلاق ہی سارا معاملہ ختم کر دیا جاتا. یہ جو 3 کا کہا ہے نا، بالکل ختم اس وقت ہوگا کہ جب 3 مرتبہ دے گا. بلکہ یہاں میرے ذہن میں ہے شاہ صاحب کہ نکاح تو ایک بار قبول ہے کہہ دو تو منعقد ہو جاتا ہے، لیکن طلاق کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ کو 3 بار کہی تو پھر مکمل نکل گئی. ایسا ہی، بالکل ایسا ہی. اچھا یہ ایک تو طریقہ غلط، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ اب آئندہ پوری زندگی کے لیے یہ خاتون شوہر کے لیے حرام قرار پائی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو حضرت یہاں تو میں خاص طور پر یہ سوالات کروں گا کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں اشکالات ہوں، ابہام ہو، کچھ رہ گیا ہو. تو یہ ارشاد فرمائی کہ 3 طلاقیں دے کر صلح کی اجازت ہے، کیونکہ یہاں پر وہ حدیث جس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہم کے ابتدائی عہد خلافت میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی. اس کی وضاحت کر دیں، میں چاہوں گا. 3 طلاق دینے کا مطلب یہ ہے کہ نکاح پورا ختم ہو گیا، بالکل ختم. یعنی جو بندہ اپنے منہ سے اپنی بیوی کے لیے 3 مرتبہ طلاق کا لفظ نکال رہا ہے، چاہے ایک مہینے کے فاصلے سے نکالے، چاہے ایک ہی مرتبہ نکال دے. اور یہ ایک ہی مرتبہ طلاق دینے پر بھی 2 طریقے اختیار کریں. مثلا 3 مرتبہ لفظ الگ الگ کہے یا ایک ہی لفظ کے ساتھ کہ میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں، تو ایسی صورت میں طلاقیں 3 نافذ ہوں گی اور اب صلح کا اختیار نہیں رہے گا. اگر کوئی بندہ صلح کا قول کرتا ہے تو قرآن عزیز کی مخالفت کرے گا. میں آیت پڑھ دیتا ہوں. قرآن عزیز نے 2 طلاقوں کا مسئلہ بیان کرنے کے بعد اگلا حکم دیا، فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ. اگر شوہر نے تیسری طلاق بھی دے دی ہے تو اب یہ خاتون اس شوہر کے لیے حلال نہیں رہی. یہ قرآن عزیز نے نص کر دیا، حلال نہیں رہی، حلال نہیں رہی. یہ قرآن عزیز کا حکم آ گیا. اب کو بندہ اگر کوئی مثال کے طور پہ کوئی عالم مولوی مفتی ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب میں حلال کر لوں گا، یا بندہ کہے میرے لیے حلال کر دی جائے، تو اگر ایسا کیا تو اس کا مطالبہ اور جو مولوی صاحب یہ 3 طلاق کے بعد صلح کروانے والے ہیں، یہ دونوں قرآن عزیز حکم الہی کے مخالف. اللہ اکبر. رہ گیا یہ مسئلہ حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور حضرت صدیق اکبر کا مکمل دور، حضرت فاروق اعظم کا ابتدائی دور. اس میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں. یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا ہم سمجھے کہ یہاں سے نا روایت کے بارے میں جڑ پکڑتے ہیں. وضاحت کا وقت نہیں ہے، مگر میں سند کے اس کے جتنے پہلو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے عرض کرتا. حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فتویٰ اس حدیث کے خلاف ہے جو وہ خود روایت کر رہے ہیں. یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس کے ہاں مسئلہ یہ ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ حضور ایک بندہ اگر اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دے، جذبات میں آ کر کہتا ہے نا ایک نہیں 100 دی، تو ایسی صورت میں کیا حکم؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فتویٰ منقول ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ 3 ہو گئیں اور باقی جو ہے نا وہ تو نے شریعت کے ساتھ، اللہ کی شریعت کے ساتھ مذاق کیا ہے. اللہ اکبر. مستانوے لغو ہے. اچھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 طلاقیں دینے والے کی 3 طلاقوں کو نافذ فرما رہے ہیں اور باقی شریعت کے ساتھ مذاق قرار دے رہے ہیں. دوسری طرف یہ روایت جو سامنے آئی، اس کا مطلب یہ ہوا مفتی کا فتویٰ اپنا جو ہے نا وہ اس کی روایت کے خلاف ہے. صحیح. اور اصول یہ ہے کہ جس وقت مفتی کا اپنا فتویٰ اگر اسی کی روایت کے خلاف آ جائے نا تو ایسی صورت میں وہ روایت محل نظر ہوتی ہے. جی اچھا ایک بات یہ، اور دوسری بات میں درایتاً اس کو لے کر آؤں جواب عرض کرنے کے لیے. آپ دیکھیے سوال صرف اتنا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ابتدائی دور تک تو 3 ایک رہیں اور بعد میں آپ نے کہا جی مصلحتاً، لوگ کہتے تھے سیاستاً آپ نے 3 کا قول کر دیا اور وہ آج تک چل رہا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں. مجھے صرف اتنی بات بتائیے، حضرت فاروق اعظم کی شخصیت کو مد نظر رکھے کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ بندہ جو زبان سے بات نکالے نا تو اللہ رب العالمین جل وعلا اسی کے لفظوں میں قرآن عزیز کی آیت اتار دے؟ واہ 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 واہ. وہ بندہ سبحان کیا ایسے شخصیت کے بارے میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل عمل ان کے سامنے ہو اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو یہ بدل ڈالیں جن کے الفاظ میں بسا اوقات قرآن اتر آتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ سرکار ان کو معلوم بھی ہو کہ حضور کے دور میں تو 3 ایک ہوتی تھی تو اب میں 3 کو 3 کرنے لگوں؟ حضرت عمر یہ کیسے کر سکتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ؟
درایت کے خلاف ہے. لہٰذا اس روایت کو یہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے، لیکن اس پر علماء کا کلام ہے ایسا نہیں ہوگا. بس آخری ایک نص آپ کے سامنے آج کر کے جواب مکمل کرتا ہوں. حضرت عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر انہوں نے اپنی منکوہہ کو 3 طلاقیں دی. یہ کیا کر کے میں اس کو 3 طلاقیں دیتا ہوں. فانفذہ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 طلاقوں کو جو سرکار کی مجلس موجودگی میں اکٹھی دی گئی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 طلاقوں کو 3 ہی نافذ فرمایا. لہٰذا وہ جو مرویات سامنے ذکر کی جاتی ہیں، ہوتا یہ ہے کہ بندہ جس وقت یہ کام کر جاتا ہے غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے نا، تو اب خاندان کی ملامت اور یہ وہ ناک کا مسئلہ، وہ کہتا ہے کہیں سے کوئی فتویٰ مل جائے، کہیں سے کوئی قول مل جائے، کہ سستے مفتی مل جاتے ہیں ایسی بات کرنے والے. تو وہ جناب والا نہ مفتی ہیں اور سستے حد سے زیادہ ہیں، تو ان کا قول لے کر آگے شرع کے خلاف ساری زندگی گزار دیتا ہے. اگر اس صورت میں اولاد پیدا ہوئی نا، تو اس اولاد کا نسب مشکوک ہو جائے گا. اللہ اکبر. 3 طلاق کے بعد صلح کی اجازت قرآن شریف نہیں دیتا نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرع دیتی. صحیح، بہت واضح انداز سے علامہ صاحب نے مسئلہ بیان کر دیا ہے. امید ہے کہ اب کسی قسم کی اس میں کوئی پریشانی کسی کو باقی نہیں رہی ہوگی. اچھا قبلہ شاہ صاحب، یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ بسا اوقات ایسے الفاظ انسان غصے میں بول جاتا ہے کہ جو بظاہر تو طلاق کے لیے نہیں ہوتے، لیکن جھگڑے اور فساد میں ان کا مفہوم بہرحال طلاق کے قریب ہوتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ طلاق کے الفاظ یہ ٹوٹل ہیں ہی 2 طرح کے. ایک تو خود لفظ طلاق ہے، وہ شروع میں ہم نے اس کی وضاحت کر دی کہ یہ تو اس کی تو پیدائش ہی اور اس کی وضع ہی ہے جدائی کے لیے، فراق کے لیے. لیکن بعض الفاظ ایسے ہیں جو جھگڑے فساد کے صورت میں طلاق کے لیے ہوتے نہیں، لیکن دلالت ان کی بہرحال طلاق کے اوپر ہوتی. مثال کے طور پہ خاتون مطالبہ کر رہی، کہتے تم مجھے طلاق دو، مجھے چھوڑو، میری جان چھوڑ، اور آگے سے شوہر کہتا ہے کہ تم میری طرف سے فارغ ہو. طلاق نہیں آیا، لیکن آپ اس کا مضمون دیکھ لیں. وہ کہتا ہے مجھے فارغ کرو، خاتون مطالبہ کرتی ہے، شوہر کہتا ہے میں تمہیں فارغ کرتا ہوں. وہ کہتی ہے میری جان چھوڑو، وہ کہتا ہے آج کے بعد تم میرے اوپر حرام ہے، جا دفع ہو جا میرے گھر سے، نکل جا، جا عدت گزار، جا یہ کر. اس طرح کے الفاظ. صحیح. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شریعت کا دستور یہ ہے کہ ایسے الفاظ جو بظاہر تو طلاق کے لیے وضع نہیں کیے گئے، لیکن جھگڑے فساد میں جس وقت آ رہے ہیں تو طلاق کے معنی میں آ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ان سے ایک طلاق بائنہ ہو جائے گی. لیکن اس کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت پڑے گی، 2 شرطیں. یا تو شوہر خود وضاحت کر دے کہ جب میں نے کہا تھا نا کہ تو میرے لیے حرام ہے، تو میں نے اس وقت طلاق کا ارادہ کیا تھا. یا تو یہ وضاحت ہو جائے، یا پھر اگر یہ وضاحت نہیں ہوتی تو ماحول دیکھ لیا جائے کہ اس وقت طلاق کا ماحول تھا، جیسے خاتون مطالبہ کر رہی تھی کہ نہیں. اگر ماحول دلالت حال یہی ہے، ماحول دلالت کرتا ہے کہ ہاں وہ اس وقت صورت طلاق کی ہی تھی، ویسی صورت میں ان سے ایک طلاق بائنہ ہو جائے گی. اور طلاق بائنہ کا مطلب یہ ہے کہ اس لفظ کے ساتھ فوراً وہی نکاح ختم ہو گیا. اب ایسی صورت میں دوبارہ صلح کرنا چاہیں تو پھر تجدید نکاح کے ساتھ، تجدید حق مہر کے ساتھ، نیا حق مہر بھی رکھنا پڑے گا ساتھ، پہلا ادا کرنا پڑے گا اور دوسرا نیا حق مہر رکھنا پڑے گا، پھر ان کی صلح ہوگی. اور ساتھ یہ ضروری بات یاد رکھیں کہ آئندہ زندگی کے لیے اب اس کے بعد صرف 2 طلاقوں کا حق باقی رہ جائے گا. ایک ہو گئی، اس کا اختیار ساری زندگی کے لیے اس کے پاس ختم ہے. اچھا، ساری زندگی کے لیے وہ ایک والا حق ختم ہو گیا، ختم. اب 2 رہ گئی. اچھا، میں ناظرین سے یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ ویسے تو علامہ صاحب کلیہ بیان کر رہے ہیں، مگر بعض اوقات کنڈیشنز کچھ بالکل ہی الگ نوعیت کی ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں کلی کے مطابق اگر آپ اس کا مسئلہ سمجھ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، نہ سمجھ آئے تو اپنے قریبی کسی صحیح العقیدہ سکہ مفتی صاحب کے پاس جائیں اور ان کو مسئلہ بیان کریں. اور علامہ صاحب دونوں بیان کریں گے کیفیت جو ہوتی ہے کہ جی بالکل حق تو یہ، اگر تو شوہر جا کے خود بیان کرے نا تو اس میں کچھ رعایت ہوتی ہے، اس لیے کہ طلاق کا اختیار اس کے پاس ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے جی. لیکن پھر بھی بہرحال مفتی کو یہ لازم ہے، علماء سن رہے ہیں ان کو لازم ہے، مسجد کے امام ہیں پھر بھی وہ بھی فیصلہ کرنا چاہیں تو لازم ہے اول تو آگے منتقل کر دیں دارالافتاء میں. لیکن بالفرض خود حل کرنا چاہتے ہیں تو دونوں کو سامنے بٹھا کر جو موقع پر موجود تھے ان سے تفتیش کر کے پھر اس کا جواب دے، اس کے بغیر اس کا جواب نہ دیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل بہت اچھے شاہ صاحب، سبحان اللہ. اچھا، بعض اوقات میاں بیوی کے منہ سے ایسا لفظ نکل جاتا ہے گفتگو کے دوران کہ میری ماں یا بھائی یا بہن یا باپ، اس طرح کے کچھ جملے نکل جاتے ہیں، تو اس سے نکاح پر کوئی اثر پڑتا ہے کیا؟ جی اب صاحب جی، ان کے بارے میں ایسے الفاظ کے بارے میں گزارش ہے، دیکھا جائے گا کہ کس نوعیت میں ان کی کنڈیشن کیا ہے. مثال کے طور پہ ایسے ہی پیار محبت میں بیوی نخرہ کر رہی ہے، تنگ کر رہی ہے یا ناز کر رہی ہے تو آگے سے کہتا ہے جا میری ماں میری جان چھاڑ. ہاں ٹھیک ہے جی، اس کی نوعیت اور ہے. صحیح.
اور یہ جو جملہ ہے مثال کے طور پہ کہتا ہے کہ آج کے بعد تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے میری ماں میرے اوپر حرام ہے ایسے ہی تو میرے اوپر حرام ہے، اس کا مطلب اور ہے، اس کا مطلب بالکل ہاں اس کا مطلب اور ان پر تو باقاعدہ شرع کا حکم لگے گا جو آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس طرف آ جاتے ہیں اب جو خواتین کے پاس جو اختیار ہوتا ہے تو خلا کیا ہے یہ ارشاد فرما دیجئے، اور شریعت کے مطابق اس کی تعریف کیا ہوگی، اور کیا یہ خالص عورت کا حق ہے؟ اچھا گزارش ہے اس بارے میں، خلا جیسے شرع نے اس شروع میں عرض کیا تھا نہیں راہ کا اختلاف، فکر کا اختلاف ہو سکتا ہے، تو ظاہر ہے وہ عورت کو بھی تو کچھ نہ کچھ اس کی عافیت کے لیے ہونا چاہیے نا، تو شرع نے اس کو خلا کا حق دیا ہے۔ خلا کا مطلب یہ ہے کہ عورت جو ہے یہ عدالت میں جا کے دعویٰ دائر کرتی ہے صحیح کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، یہ وجوہات ہیں، اس بنا پر قاضی جو ہے وہ شوہر کو بلائے، قاضی کا یہ حق بنتا ہے، قاضی شوہر کو بلا کے اس سے پوچھے کہ تم اس کو چھوڑنا چاہتے ہو کہ نہیں۔ عورت اگر مثال کے طور پہ ساتھ میں کچھ فدیہ ادا کرنے پر بھی راضی ہو جائے، وہ کہتی میں اس کے حق مہر کی رقم اس کو واپس کر دوں گی، یا میں اس کو یہ دے دوں گی، میری جان چھوڑ دے، صحیح، تو قاضی پوری تفتیش کے بعد اور شوہر کی رضامندی کے ساتھ وہ کہتا ٹھیک ہے میں چھوڑنے کے لیے راضی ہوں، ایسی صورت میں اگر قاضی تفریق کروائے گا نا تو یہ خلا کہلائے گا۔ صحیح صحیح صحیح، اور یہ خاتون کا ہی حق ہے اس لیے کہ دعویٰ خلا کا عورت جا کے دائر کرے گی، صحیح، مرد تو خلا کا دعویٰ دائر نہیں نہ کرے گا، تو یہ خاتون کا حق بنتا ہے وہی دعویٰ دائر کرے گی، لیکن قاضی کو یہ لازم ہے قاضی ایسا نہ کرے، اور ایسی صورت میں قاضی کا فیصلہ بھی نافذ العمل نہیں ہوگا اگر شوہر سے رضامندی پوچھے بغیر اس نے اس کا فیصلہ کر دیا۔ اچھا لیکن کیوں شاہ صاحب یہاں یہ ضرور شاد فرمائے گا، کچھ شوہر اتنے ظالم ہوتے ہیں، ایک تو حقوق ادا نہیں کر رہے ہوتے، پھر ظلم کی انتہا یہ کہ میں تجھے طلاق بھی نہیں دوں گا، یعنی تو خلا مانگے گی تو میں تجھے نہیں دوں گا، تو ایسی صورت میں کوئی شریعت اس میں کوئی ایسا راستہ ہے جس سے بالکل ہے اس عورت کے لیے آسانی ہو جائے؟ جی بالکل ہے، لفظ ہم نے بول دیا قاضی تفتیش کرے گا، اچھا قاضی تفتیش کرے گا، تفتیش کے بعد اگر مثال کے طور پہ اس کو معلوم ہو جاتا ہے اس کی تفتیش سے، ہمارے ہاں تو نظام بھی ایسا ہو گیا نا، اب تفتیش والا تو مرحلہ نہیں رہ گیا، اب تو حال یہ ہے کہ اب صاحب ویسے واقعات بھی ہمارے سامنے آئے کہ نکاح ہوا تو نکاح ہوتے ساتھ ہی خاتون نے خاموشی کے ساتھ عدالت میں دعویٰ دائر کیا اور وہاں سے خلا کروا لیا، یعنی وہ حمایت ہو جاتی ہے عدالتوں میں خاتون کی، شوہر نہیں گیا، سمن غلط جگہ بھیج دیے، پتہ غلط لکھ دیا، کچھ بھی کیا، اچھا وہ لے کے نا اس نے پاس رکھ لی، 4 سال اس کے ساتھ رہی، کھاتی رہی پیتی رہی، اس سے شاپنگ یہ وہ سارا کچھ کر کے، وہ 4 سال 6 سال کے بعد جا کے جہاں اختلاف ہوا تو اس نے پیپر نکال کے کہا کہ میں نے تو 4 سال پہلے ہی تیرے سے علیحدگی خلا لے لیا۔ اللہ ایسے معاملات بھی ہو جاتے ہیں، اللہ، تو یہ معاملہ تفتیش پر ہے، قاضی کو چاہیے صحیح تفتیش کرے اور صحیح انصاف کے ساتھ اگر ایسا اس کو لگتا ہے کہ واقعی یہ حق ادا نہیں کر رہا اور خاتون کے لیے رسوائی کا سبب بن رہا ہے تو پھر قاضی کو شرع جو ہے وہ اجازت دیتی ہے اس بات کی کہ ان کے درمیان فسخ نکاح کر سکتا ہے، ان کا نکاح ختم کر سکتا ہے، نکاح ختم کر سکتا ہے اپنے خاص اختیار کے ساتھ۔ علامہ صاحب پروگرام کا ہمارا وقت آلموسٹ مکمل ہو چکا ہے، لیکن یہ ایک سوال میرا لازمی ہی کرنا ہے آپ سے، میں چاہتا ہوں قبلہ شاہ صاحب آپ نے ابھی ضمناً تو ذکر کیا ہے عدالتی خلا کے حوالے سے، لیکن مزید اس کی اگر کچھ وضاحت ہو جائے تو کہ عدالتی خلا کی کیا حیثیت ہے، کیا اس وقت جس انداز سے عدالتی خلا لی جاتی ہے کیا وہ نافذ العمل ہے، اور اس کے نقصانات بھی بتا دیں۔ اچھا عرض ہے، ہوتا یہ ہے ہمارے ہاں عدالت میں خاتون نے دعویٰ دائر کیا، وکیل لیا، وکیل اب آگے سارا کام کر رہا ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ پتہ غلط لکھ دیتے ہیں، سمن جاتا ہی نہیں، یعنی شوہر کو معلوم ہی نہیں، نمبر 1، یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ شوہر کو سمن تو جاتا ہے لیکن مثال کے طور پہ بسا اوقات عورت بس ضد ہو جاتی ہے اس بات پر کہ میں نے رہنا ہی نہیں، اب شوہر جو ہے وہ ترلا بھی کرتا ہے، منت سماجت بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، وہ بھی سارے معاملات نظر انداز کر دیے جی۔ اچھا اگر ایسی صورت میں شوہر آگے بیان دیتا ہے آگے کہ میں بسانا چاہتا ہوں، میں رکھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں میرا قصور کیا ہے، میری غلطی بتائیں، اچھا غلطی بھی کوئی نہیں، ایسی صورت میں اگر شوہر کی اجازت کے بغیر عدالت خلا دے دے اپنی مرضی سے تو وہ خلا نافذ العمل نہیں ہوگا، خاتون اسی شخص کے نکاح میں رہے گی، یہ آگے کسی دوسرے شخص کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، اور دوسری بات یہ بھی یاد رہے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایسی صورت میں قاضی جو ہے یہ اس خاتون کے لیے اجنبی قرار پائے گا، اب قاضی صاحب کا اس طرح بغیر تفتیش کے خلا نافذ العمل کرنا یعنی خلا دے دینا، یہ ایسے ہی ہے جیسے راہ چلتے کسی خاتون کو کوئی بندہ کہہ دے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، اب یہ اس کے نکاح میں ہی نہیں، قرآن عزیز کہتا ہے بیدہ عقدۃ النکاح کہ اللہ نے نکاح کی جو گرہ ہے وہ شوہر کے ہاتھ میں دی ہے، وہ راضی نہیں ہے، وہ بسانا چاہتا ہے، ہر چیز پوری کر رہا ہے، تو قاضی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ خلا دے دے، اگر خلا دیا نافذ العمل نہیں ہوگا، ہاں اگر شوہر کی طرف سے زیادتی ہے اس کا حل بتا دیا، ایسی صورت میں خاتون خلا کا نہیں
بلکہ فسخ نکاح کا دعویٰ دائر کرے گی، پھر بھی قاضی تفتیش کرنے کے بعد نکاح کو فسخ کرے گا اگر شوہر کی طرف سے زیادتی پائی جاتی ہے۔ اور ایک لازمہ یہ بھی یاد کر لیا جائے، یہ عدالتوں میں نہیں پڑھایا جاتا، خاتون جس وقت عدالت میں دعویٰ دائر کرتی ہے نا تو خلا کا، تو شرع کہتی ہے خلا اس وقت ملے گا جس وقت خاتون کوئی پیشکش کرے گی۔ اچھا، ہاں پیشکش کرے گی۔ قرآن عزیز نے یہ لفظ کہیں، فی مفتدت بھی کے لفظ قرآن عزیز نے کہے ہیں کہ خاتون فدیہ ادا کرے۔ حدیث سنا دیتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک صحابی حاضر ہوئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس صحابی کے نکاح میں ہوں، غالباً ثابت بن قیس سے شاید، میں ان کے نکاح میں ہوں، حضور مجھے ان کی اخلاقی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے کسی قسم کی مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اسلام میں ناشکری جو ہے نا میں اس کو ناپسند کرتی ہوں، مجھے اچھی نہیں لگتی۔ سرکار سمجھ گئے، اشارتاً کہہ رہی ہیں کہ میں ساتھ رہنا نہیں چاہتی، ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا تم ساتھ نہیں رہنا چاہتی، علیحدگی چاہتی ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ۔ اب یہ ہے قاضی، یعنی اس کو آپ ایسے سمجھے، قاضی کی عدالت میں خاتون نے دعویٰ دائر کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثابت کو کیا دو گی؟ تو عرض کہ یا رسول اللہ جو باغ انہوں نے حق مہر میں مجھے دیا تھا وہ واپس کر دوں گی۔ صحیح، آگے سامنے بیٹھے ہیں، اب یہ سارا مرحلہ دیکھیے گا، ثابت بن قیس سامنے بیٹھے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، فرمایا کہ راضی ہو؟ عرض کہ جی ہاں یا رسول اللہ یہ باغ واپس کر دے تو میں علیحدگی دینے کے لیے راضی ہوں۔ سرکار نے فرمایا باغ والے کرو، ان کی طرف سے علیحدگی لے لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طلاق دلوا کے تو علیحدگی کر دی۔ اب اس میں آپ دیکھ لیے قاضی بھی آ گیا، خاتون کی طرف سے دعویٰ بھی آ گیا، تفتیش بھی آ گئی اور فدیہ بھی آ گیا، شوہر کی رضامندی بھی آ گئی اور اس کے نتیجے میں ایک طلاق بائنہ بھی آ گئی۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے۔ اچھا یہاں خلا اگر ہو جائے تو ایسی صورت میں پھر بھی صلح کا حق باقی رہتا ہے، اس کو بھی یہیں حل کر دیتے ہیں۔ خلا اگر صحیح طریقے سے ہو گیا، علیحدگی کے بعد مثال کے طور پہ مرد و عورت کے ذہن میں، ان کے خاندان کے ذہن میں آتا ہے کہ ان کی واپس صلح کروا دی جائے تو تجدید نکاح کے ساتھ صلح ہو جائے گی، البتہ اب شوہر کے پاس 2 طلاقوں کا حق باقی رہے گا۔ بالکل ٹھیک۔ قبلہ شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت زبردست معلومات ہمیں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں IDS بہار شریعت، اگر آپ کو بھی کوئی مسئلہ درپیش ہے، اسکرین پر نمبرز آ رہے ہیں، اپنا مسئلہ ٹائپ کیجئے اور ہمیں واٹس ایپ کر دیجئے، ہم عالم دین کے سامنے رکھیں گے، انشاءاللہ وہ مسئلہ نہیں رہے گا بلکہ آپ کو اس کا شرعی حل مل جائے گا۔ اور یہاں ہمارے ایپیسوڈ کا وقت مکمل ہوا، طلاق اور نکاح اور طلاق کے مسائل الحمدللہ ہم نے جانے، مزید اس تسلسل کو آگے بڑھائیں گے اور دیگر ٹاپکس پر بھی ہم دیگر علماء کرام کے ساتھ یہ نشست جاری و ساری رکھیں گے انشاءاللہ۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔